حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اسلام کی خاطر اور صرف اس چیز کی خاطر کہ میرے نانا کے شہر میں قتل و غارت نہ ہو، میرے نانا کے شہر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ پہنچ گئے۔ آپ یہ 60 سنہ ہجری ہے، شعبان کے مہینے میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مکہ پہنچے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، مسلسل کوفہ والوں کی طرف سے خطوط، کوفہ والوں کی طرف سے خط آ رہے ہیں، حضرت آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ آئیے تو صحیح، ہم آپ کے استقبال کے لیے تو ہم تو آپ کی راہوں کے اندر اپنی پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے اپنے سفیر بھیجے، چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بھیجا، فرمایا میں اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں، اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے نا، کوفہ والوں نے بیعت کرنا شروع کر دی، اور اس وقت جو کوفے کے گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے، صحابی رسول ہے، حضرت نعمان بن بشیر ہے۔ اتنے لوگوں نے بیعت کی، حضرت امام مسلم نے خط لکھ دیا، کہنے لگے بھائی جان آپ آ جائیے، یہ لوگ آپ کی راہیں تک رہے ہیں اور آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ خط پہنچا، اس وقت یہ کوئی ٹیکنالوجی تو اتنی ہے نہیں تھی کہ 1 منٹ کے ساتھ یہ پیغام پہنچ جائے، عرصہ لگتا تھا، وقت لگتا تھا۔ خط پہنچا ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ادھر کوفیوں نے بے وفائی کر دی، دغا دے دیا، دھوکہ دے دی۔ وجہ کیا بنی؟ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنری سے ہٹا دیا۔ پیغام گیا تھا یزید کے پاس کہ نعمان بن بشیر جو ہے یہ حسین کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسین کی سائیڈ لی جا رہی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کو یزید نے گورنری سے ہٹایا اور عبید اللہ بن زیاد کو شام سے بلا کر کوفے کا گورنر لگا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ وہ بندہ ہے جو شیعان علی میں سے تھا، شیعان علی میں سے تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں یہ فارس کا گورنر رہا ہے، فارس کا گورنر رہا ہے۔ اور یہ عبید اللہ بن زیاد کو غصہ تھا اہل بیت اطہار پر، کس چیز کا؟ کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کی تھی، اس کا غصہ تھا عبید اللہ بن زیاد کو۔ عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے وہاں سے اٹھایا اور کوفے کا گورنر بنایا، یہ کوفے کا گورنر بن گیا۔ کوفے کا گورنر بنتے ادھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکے سے روانہ ہو رہے، ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت امام علی مقام امام حسین اب مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ رستے میں تھے کہ فرزدق شاعر ملا، فرزدق شاعر ملا، اس نے کہا حضرت آپ آگے نہ جائیے گا، حالات خراب ہو گئے۔ کوفیوں نے پھر وہی کیا ہے جو وہ پہلے کرتے رہے، انہوں نے بے وفائی کر دی ہے، اور میں آپ کے بھائی کو اپنی آنکھوں سے لٹکا ہوا دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین فرمانے لگے، فرمایا میرا بھائی لٹکا ہے جھکا تو نہیں نا، لٹکا ہے جھکا تو نہیں نا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح یہ سلسلہ چلا۔ آپ میدان کربلا میں پہنچے، اللہ اکبر، حر بن یزید الریاحی یہ مزاحم ہوا تھا، اور یہ بھی محب اہل بیت تھا، اور اس نے خود یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کوفہ شہر کے اندر نہ جائیے، یہ ایک علاقہ ہے کوفے کے بعد جس کو کربلا کہا جاتا ہے، آپ یہاں پر سٹے کیجئے، یہاں پر رکیے۔ امام علی مقام امام حسین نے جب مقام یہ سنا نا کہ کربلا ہے، کیونکہ پہلے ہی بات مشہور ہو چکی تھی، مسند امام احمد کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری آیات مبارکہ میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچے، یزید نے سارا کام کیا۔ بعض لوگ یزید کی سائیڈ لیتے ہیں، بڑا یزید کو بھی ماننے والے بڑے بڑے لوگ الوؤں کو بھی مان لیتے ہیں، یزید تو پھر یزید تھا، لوگوں نے یزید کو بھی امیر المومنین معاذ اللہ کہہ دیا کہ یزید کا کیڑا قصور سی۔ میں نے کہا واہ، نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو لگانے والا کون تھا؟ یزید تھا، اور کون تھا؟ اور سارا کام کروانے کے بعد پھر رونے پیٹنے لگ گئے، اور پھر کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ یزید نے ہی سارا کچھ کروایا۔ اگر یزید ٹھیک ہوتا تو امام علی مقام امام حسین کو شہید کرنے والوں کو کسی ایک کو تو لٹکا دیتا، کسی ایک کو تو مارتا، اور کسی ایک کو تو جو ہے وہ قتل کر کے جو ہے وہ پھینک دیتا سزا کے طور پر، کسی ایک کو بھی سزا نہیں اس نے دی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یزید ہی سارا کچھ کروا رہا تھا، اور کیا کس نے تھا؟ کیا تھا کوفے والوں نے۔ اور کوفے والے کون تھے؟ کوفے والے وہی تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم تو محب اہل بیت ہیں۔
محب اہل بیت اپنے آپ کو کہلوانے والے پھر کیا کیا؟ معاذ اللہ شہید کر کے خود ہی رونے پیٹنے لگ گئے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھے، بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یزید کی طرف سے لڑنے والے صحابہ بھی تھے، یزید کی طرف سے لڑنے والے تابعی تھے، کوئی صحابی بھی نہیں تھا جس نے یزید کی حمایت کی ہو، کوئی تابعی بھی نہیں تھا کہ جس نے یزید کی حمایت کی ہو۔ ہاں سب کوفہ والے تھے، سب کوفی تھے۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان نے تو یزید کے خلاف جنگ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر یزید کے خلاف جنگ لڑی گئی ہے، یزید کے خلاف جنگ لڑی گئی، اور پھر یزید مر گیا اور ان یزیدیوں کو شکست ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور سارے صحابہ نے جنگ لڑی تھی ان یزیدیوں کے خلاف۔ اور پھر یہ بات یاد رکھے کوفہ والے تھے جنہوں نے بے وفائی کی، اور پھر آپ بعد میں جو ہے وہ رونے پیٹنے لگ گئے، چلانے لگ گئے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا۔ یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین اور آپ کے رفقا کو شہید کیا۔